میری رائے ہے کہ جو مجمع سائٹ میں ہے اگر وہ آگے آ جائے تو اچھا لگے گا، اچھا لگے گا۔ اللہ مدد فرمائے، شان میں گستاخی ہو رہی معاف کیجیے، اللہ مدد فرمائے، اللہ مدد فرمائے۔ آ جائیں، آگے آ جائیں۔ ہم نے زحمت ضرور دی ہے، جو معذورین ہیں انہیں اجازت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیے، میں بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ شہدائے اسلام کے موقع پر میں نے اپنے بڑوں کے سامنے بات رکھی تھی کہ جلسوں میں جانا ہوتا ہے تو آخر میں ان کے سامنے کس انداز میں گفتگو کروں کہ جو نافع ہو۔ ہم نے جب بڑوں کے سامنے یہ بات رکھی تو بڑوں نے فرمایا عام فہم گفتگو کرنا اس انداز میں گفتگو کرنا کہ بالکل صاف صاف بات سمجھ میں آ جائے، صاف صاف بات سمجھ میں آ جائے۔ جب بات سمجھ میں آئے گی تو عمل آسان ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں محرم کا مہینہ آتے ہی جن کی بات سمجھ میں آ گئی تو اس شخص کی بات پر وہ عمل کر لیتا ہے، اور اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر سب مشکل ہے۔ سنتے سنتے عمریں ماشاءاللہ ہو رہی، بڑی بڑی عمریں ہو گئی، اتنا سنا کہ جسم میں تکلیف ہونے لگی، کمر میں درد ہونے لگا، اتنی دیر بیٹھ کر سنا، لیکن بس سنا۔ مجمع کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے کہ چلو یار نام بہت سنا ہے، چلو ان کی بھی سنیں، یار بہت نام سنا ہے چلو ان کی بھی سنیں۔ دوسرا ایک مجمع ہوتا ہے کہ چلو ثواب ملے گا، سنیں گے ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ دیکھو، ہم کئی جگہ آپ کو مخاطب کریں گے، آپ کو ہاں نہ میں جواب دینا ہوگا، کیونکہ میں نے بتا دیا شہدائے اسلام کے جلسے میں کوئی ایسی بات نہ کہوں گا کہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے، بالکل عام فہم انشاءاللہ گفتگو، بہت لمبی گہرائی میں نہیں۔ ابھی الحمدللہ علمی گفتگو بہت اچھے انداز میں حضرت مولانا عبداللطیف صاحب دامت برکاتہ ابھی تشریف فرماتے خطاب فرما رہے تھے، بہت اچھا خطاب تھا ماشاءاللہ۔ تیسرا مجمع ہوتا ہے، اس نیت سے آتا ہے کہ ہم نہ عالم ہیں، نہ فاضل ہیں، نہ مفتی ہیں، ہم کو اللہ رب العزت کے محبوب اور نائب رسول جو پیغام دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، اس نیت سے وہ مجمع آتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں میں اگر یہ ہے کہ ہم عمل کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ رب کریم
سننے سے نہیں سنیں گے تو پھر اللہ میرے دلوں کو دیکھ رہا ہے. تو اس لیے یہ مجمع کون سا بنے گا انشاءاللہ؟ عمل کی نیت سے سنیں گے. کس نیت سے سنیں گے؟ عمل کی نیت سے سنیں گے. دوسرے حضرت مولانا مربی مرشدی مولانا محمد سلیم صاحب ندوی دامت برکاتہم، جو آپ کے یہاں کے رہبر ملت ہیں، یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی. نام تو بہت پہلے سے سنا تھا. جب حضرت والا نے تاریخ لی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری ہی عمر کے ہوں گے تو میں اسی انداز سے گفتگو بھی کر رہا تھا. ہو سکتا ہے حضرت کی شان میں گستاخی ہوئی، معاف فرمائیں. یہاں آنے کے بعد الحمدللہ حضرت کی جو میں نے زندگی گزری ہوئی، جو ایام گزرے ہیں، ان میں جو آپ نے کام کیا ہے دیکھ کے بے انتہا خوشی ہوئی. اللہ نظر بس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ انہیں درازیوں سے نوازتا رہے اور اللہ استقامت کے ساتھ اور کام کرنے کی توفیق نصیب فرماتا ہے. حضرت والا نے بھی فرمایا کہ خواتین کی تعداد بھی زیادہ ہے. حضرت والا کے بیٹوں نے بھی فرمایا، مولانا سلمان صاحب نے بھی، مولانا اسرار ندوی صاحب نے بھی فرمایا، اور بھی ہمارے قاری صاحب نے بھی یہ بات فرمائی، قاری حسن صاحب نے. تو میں اپنی ان ماؤں بہنوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اچھی ماؤں، اگر میری آواز آپ کے کان میں ٹکرا رہی ہے تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ وہاں بیٹھ کر گفتگو نہ کرنا، خدا را آپسی باتیں نہ کرنا. اگر آپ کا بچہ رو رہا ہو تو اپنے بچے کو اپنے کلیجے سے لگا کے وہاں سے اٹھو اور اس بچے کو خاموشی سے چھپا لو، لیکن گفتگو نہ کرنا. بات سمجھ میں آئے تو خاموش رہنا، بات سمجھ میں نہ آئے تو خاموش رہنا، اور انہی باتوں پر 10 روز تک عمل کرنا. پھر یہ 10 روز کے جلسے دلوں کو بدل دیں گے انشاءاللہ. دل بدل جائیں گے، دل بدل جائیں گے. آپ نے واٹس ایپ کے ذریعے سنا ہوگا، بہت اچھا ایک کلام ہے، خدا را دل بدل دے، دل بدل دے. آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جب اللہ کا بندہ پڑھتا ہے. آج ہمارے دل نہیں بدلے، ہمارے مکان بدل گئے، ہماری گاڑیاں بدل گئیں، ہمارے موبائل بدل گئے، مگر دل نہیں بدلے. نمازی تو ہوں لیکن دل نہیں لگتا. اس لیے آپ سے تمہیدی بات میں نے شروع ہی میں اس لیے رکھ دی ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ عنوان پر بفضل الہی کھڑا اتروں کہ شہدائے اسلام کا ذکر موجودہ دور میں کیوں. بہت اچھا الحمدللہ عنوان ہے. میرے لیے بھی یہ مناسب رہے گا کہ میں اسی پر کوشش کروں. اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا فرمائیں. آج کی صدارت عزت مآب عالی وقار جناب ڈاکٹر شرافت صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں. مہمان خصوصی عزت مآب عالی وقار مولانا محمد یعقوب صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں. ابھی ملاقات ہوئی تھی، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں. اللہ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ کے محبوب بندوں، آج 29 ذوالحجہ کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ پرسوں یکم محرم الحرام کی تاریخ ہوگی۔ آنے والا اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور اس کی پہلی تاریخ پرسوں، اس لیے آج میں اپنی جانب سے اور انجمن مد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور شہدائے اسلام کی جانب سے میں تمامی حضرات کو اسلامی سال کی نئے سال کے موقع پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی بات کو اپنے اشعار کے 4 مصروں سے شروع کرتا ہوں۔ نفع دینی دیکھ تو دنیا کی بہبودی نہ دیکھ، مرضی رب دیکھ تو، مرضی رب دیکھ تو، اپنی مصلحت کوئی نہ دیکھ، تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ،
قدرت حق پر نظر رکھ، اپنی کمزوری نہ دے۔ حاضرین جلسہ، پس پردہ جلوہ افروز ماؤں اور بہنوں، شہید ایک کو کہتے ہیں اور شہید کی جمع شہداء، 3 سے لے کے اس کے اوپر جتنے بھی لوگوں کو جوڑتے چلے جاؤ سب شہداء کہلائیں۔ شہدائے اسلام، اسلام کی سربلندی، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے جب ضرورت پڑی مال کی تو مال لگانا، ضرورت پڑی وطن چھوڑنے کی وطن چھوڑ دینا، جب ضرورت پڑی جان کی بازی کی تو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ ہے شہدائے اسلام۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام جب اس دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب آسمان پر اٹھا لیا، تقریباً 650 سال کا زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں کوئی پیغمبر، نبی، رسول نہیں آئے۔ 650 سال کے بعد جو رسول، جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، وہ آخری پیغمبر، سارے انسانوں کے پیغمبر، سارے انسانوں کے نبی، سارے انسانوں کے رسول، سرور کائنات، فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں مبعوث کیا، یعنی پیدا۔ جب آپ دنیا میں آئے تو انسانیت کو کھو چکا تھا، اس کے پاس انسانیت کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انسانیت یعنی عقل و تمیز، شعور اس کے اندر جینے کا تھا ہی نہیں۔ وہ بھول گیا میں انسان ہوں، ماؤں پر ظلم کرتا، باپوں پر ظلم کرتا تھا، اپنی بیویوں پہ ظلم کرتا تھا، اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیتا تھا، ایک دوسرے میں مار و کاٹ تھی۔ ایسے حالات میں، ایسے انسانوں کے بیچ میں، جس زمانے کو اسلام نے کہا ہے جاہلیت کا زمانہ، ایسے زمانے میں سرور کائنات، فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ 40 سال کی عمر شریف ہوتی ہے، آپ کو نبوت ملتی ہے، آپ کو پیغمبری ملتی ہے، ادھر آپ کو نبوت ملی، ادھر آپ کو پیغمبری ملی، تو پھر حالات ان انسانوں کے یہ ہو گئے، وہی انسان جو کل تک ایک دوسرے پہ ظلم کر کے خوش ہو رہے تھے، وہی انسان جو کل تک ایک دوسرے کو مار کاٹ کے خوش ہو رہے تھے، وہی انسان کا اب یہ عالم ہو گیا، یہ عالم ہو گیا کہ وہ بھائی بھائی ہو گئے، وہ اللہ کے ایک دوسرے کے چہیتے بندے
یہاں تک ہو گئی کہ وہ زندہ ہیں اور غزوے میں ہیں، سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، زخموں میں شرابور ہیں، پیاسے ہیں، اور ان کی زبان پہ آ رہا ہے آہ پانی، آہ پانی۔ تو بہن پانی لے کے پہنچتی ہے اپنے بھائی کے پاس، تو بھائی پانی پینے کے لیے اپنے قریب ہی وہ پانی کرتا ہے، تو پڑوسی صحابی فرماتے آہ پانی، آہ پانی۔ تو وہ پڑوسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں پہلے ان کو پانی دے دو، ان کے قریب میں وہ بہن پہنچتی آہ پانی، تو اشارہ کرتے ہیں کہ میرے تیسرے پڑوسی کو دے دو، ان کے قریب میں پہنچتے آہ پانی، تو وہ اشارہ کرتے میرے پڑوس کو دے دو۔ الغرض جب آخر کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ جام شہادت پیاسے نوش کر جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کے پاس آتی ہے، پہلے اپنے سگے بھائی تک پہنچتی ہے۔ سارے لوگ پیاسے دنیا سے چلے گئے، لیکن کیا مجال ہے کہ خود پانی پی لے اور بھائی پیاسا رہ جائے۔ ایسا ماحول کس نے بنایا؟ جو کل تک انسان کا پیاسا تھا، وہ انسان پیاسا دنیا سے چلا گیا کہ بھائی پانی پی لے میں پیاسا رہ جاؤں۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی سربلندی کی خاطر شہداء نے اپنی جانوں کو قربان کیا، تو ایک قوم کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ آخر وہ کون سا اسلام ہے؟ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی انہیں بتائیے وہ اسلام کون سا ہے۔ وہ اسلام یہ ہے کہ انسان ایماندار بن جاتا ہے، اسی شخص کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ انسان عدل و انصاف والا بن جاتا ہے، اسی شخص کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ انسان اپنے ماں باپ کا حقدار، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا بنتا ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ چوری سے بچتا ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ شراب پینے سے بچتا ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو ستاتا نہیں ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ جو بڑوں کا اکرام کرتا ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ جو چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ جو سود رشوت کو نہیں لیتا، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ جو کسی کی بیٹیوں کو تکتا نہیں ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اے پیارے پیارے انسانوں، یہی مسلمان جب اسلامی جھنڈے کو لیتا ہے تو یہ سارے کام کر گزرتا ہے، سارے کام کر گزرتا ہے۔ شہدائے اسلام کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے شہدائے اسلام، جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا گیا۔ اور صحابہ کون تھے؟ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ایک ایک صحابی کے دل میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بسا دی گئی کہ تمہاری جان کا مالک اللہ، تمہارے مال کا مالک اللہ، تمہاری جائیداد کا مالک اللہ، تمہارے بچوں کا مالک اللہ، تمہاری بیویوں کا مالک اللہ، تمہارا جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ پارے 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً ایمان والوں کی جان، ایمان والوں کا مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ایک ایک صحابی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی
کہ نہ میں اپنی جان کا مالک ہوں، نہ میں اپنے مال کا مالک ہوں، نہ میں اپنی جائیداد کا مالک ہوں، نہ میں اپنے بچوں کا مالک ہوں، نہ میں اپنی بیوی کا مالک ہوں، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، حقیقی مالک اللہ ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک اللہ۔ ہم تو عارضی مالک ہیں، دھوکہ تو یہیں سے ہوا، دھوکہ یہیں سے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو حقیقی مالک سمجھ لیا۔ میں دکان کا مالک، میں کارخانوں کا مالک، میں فلاں کا مالک، میں 10 نوکروں کا مالک۔ نہیں نہیں، حقیقی مالک اللہ ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اگر ہم حقیقی مالک ہوتے تو ہم کو دنیا ہی میں جزا اور سزا سب کچھ مل جاتی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم نے 60 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال جو عمر ہم تم کو دے رہے ہیں، اس عمر کے تم مالک نہیں ہو، عارضی مالک، عارضی مالک۔ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل میں بیٹھ گئی تھی، یہ بات بٹھائی گئی تھی۔ جب یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی تو ایک ایک صحابی رسول کا کیا حال تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، صحابہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ، صحابہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے باغ کو چھوڑو اور مدینہ کی طرف بڑھو، تو پکے ہوئے باغ چھوڑ دیے اور مدینہ المنورہ کی طرف بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شراب چھوڑو، اللہ نے فرمایا ہے شراب کا پینا حرام۔ تو معلوم ہے ایسی شراب مدینے میں بہی ہے چاروں طرف، پورے شہروں میں، عرب میں، میرے بھائیوں بارش جیسا پانی بہ رہا ہے، ایسی شراب بہ پڑی، یہاں تک کہ ایک صحابی رسول نے یہ فرمان رسول نہیں سنا تو ان کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے، شراب کا پیالہ ہے، اور وہ شراب کا پیالہ ہونٹ سے قریب جا ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں کیا ہوا کہ دوسرے صحابی رسول نے دیکھا، فرمایا ارے ارے شراب پینا حرام قرار دے دیا ہے اللہ نے، بس اتنا سننا تھا کہ پیالہ ایسے ہی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اللہ ایسے ہی چھوٹ گیا۔ حرام تو حرام، حرام حرام ہے، چاہے کھربوں ملے حرام، چاہے اربوں ملے حرام، چاہے 100 روپیہ ملے حرام، حرام حرام نہیں، حرام لیں گے، حرام نہیں لے سکتے، حرام کھا نہیں سکتے، حرام پی نہیں سکتے۔ کیوں 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 نہیں پی سکتے حرام چیز؟ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ ہم دکان پر ہوں، حرام چیز بیچ دوں، کون دیکھ رہا ہے؟ چوری کر لوں، کون دیکھ رہا ہے؟ کسی کی بیٹی حسین و جمیل سڑک پہ جا رہی، اسے دیکھ لوں، کون دیکھ رہا ہے؟ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا، کوئی تیسرا نہیں دیکھ رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی سنے یا نہ سنے، میرا اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ صحابہ کے دل میں بسا ہوا تھا، یہ صحابہ کے دل میں بسا ہوا تھا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی سنے یا نہ سنے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے 99 نام صحابہ نے پڑھ رکھے تھے، صحابہ نے 99 ناموں کی تفصیلات پڑھ رکھی تھی کہ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بشیر بھی ہے، اللہ نصیر بھی ہے، اللہ کچھ۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ نے ان باتوں پر عمل کیوں کیا کہ اندر کا معاملہ اچھا ہے تو ظاہر اچھا، اندر کا معاملہ برا ہے تو ظاہر بھی برا۔ صحابہ اندر کی انگیٹھی کو، صحابہ اپنے دل کو زخمی ہونے نہیں دیں گے، اپنے ایمان کا سودا تو دور کی چیز ہے، ایمان
سکتے ہیں, صحابہ صبر کر سکتے ہیں, صحابہ تکلیفیں اٹھا سکتے ہیں, صحابہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو تواضع سے رکھ سکتے ہیں, صحابہ غربت کی زندگی گزار سکتے ہیں, لیکن اپنے ایمان کو کہیں زخمی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں جو قیمت تھی وہ ایمان کی تھی. ہمارے یہاں قیمت مال کی ہے, وہ بلڈنگ والے سیٹھ جی ہیں, وہ بڑی امپالہ کار والے چلتے ہیں تو اترتے ہیں تو عزت ملتی ہے. ارے ابا, اگر آپ کسی شادی میں گئے ہیں اور موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گئے ہیں تو ابا وہ عزت نہ ملے گی جو عزت کار والے کی ہوتی ہے. ابا یہ سیریل موبائل جیب میں رکھتے ہیں, زمانہ آپ کو کیا کہے گا, زمانے کے لوگ آپ کو کیا کہیں گے. ابا آپ کی عزت نہ ہوگی, یہ آپ کا دور نہیں ہے. بیٹے اپنے باپ کو یہ سمجھاتے ہیں, بیٹیاں اپنی ماں کو یہ سمجھاتی ہیں, لیکن قربان جاؤ, قربان جاؤ. سب سے پہلی شہادت پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, ذرا غور کرو, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر غور کرو کہ حضرت سمیہ کو اس کا مالک مار رہا ہے, حضرت سمیہ کو اس کا مالک تڑپا رہا ہے, حضرت سمیہ کو اس کا مالک رلا رہا ہے, حضرت سمیہ کے آنکھوں میں آنسو ہے, حضرت سمیہ تڑپ رہی ہے, حضرت سمیہ سب کچھ کر رہی ہے. نبی نکل رہے ہیں, کون؟ جس نبی پر انہوں نے ایمان قبول کیا, جس نبی کا کلمہ پڑھا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے نبی نکل رہے ہیں, اور نبی نے سمیہ کو دیکھا کہ سمیہ تکلیف میں ہے, تو نبی فرما رہے ہیں سمیہ صبر کر, سمیہ صبر کر. ارے بتاؤ, کیا اس وقت حضرت سمیہ یہ نہیں بول سکتی تھی, اے اللہ کے رسول آپ کہتے صبر کرو, میں تو تکلیف میں ہوں, لیکن حضرت سمیہ جانتی ہیں کہ نبی کے فرمان سچے, نبی کا ارشاد سچا, میں صبر کروں گی تو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور بعد مرنے کی بھی عزت ملے گی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حال میں ہوتی ہے. ابو جہل نکلتا ہے, اور ابو جہل جب دیکھتا ہے وہ دشمن اسلام ابو جہل پر چھا لیتا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے نازک جگہ پہ مارتا ہے کہ آپ تڑپ جاتی ہے, سسک جاتی ہے, بلک جاتی ہے, اور اسی حال میں شہادت کا جام پی لیتی ہے. قربان جاؤ میری بہنوں, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر کہ جیتے جی اسلامی جھنڈا گرنے نہ دیا, جیتے جی اپنے ایمان کا سودا نہ کیا, جیتے جی کبھی نبی کا انکار نہ کیا, جیتے جی کلمے کا انکار نہ کیا. ارے انکار تو دور کی چیز ہے, دل میں شبہ بھی نہ آیا ہوگا. سب سے پہلی شہادت اسلامی تاریخ میں اگر ہوتی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوتی ہے. اسی لیے میں اپنی ماں بہنوں کے بیچ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اے ماں, تمہیں تو فخر ہونا چاہیے, تم ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ اسلام کی قربانی کی جب ضرورت آئی, اسلام کے نام پر سب سے پہلے جانی قربانی, مالی قربانی, شہادت کا جام ہم نے پیا ہے. اور سب سے پہلے اگر کوئی کہنے والا یہ کہہ دے, بتاؤ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی 5 آیتیں پڑھی تھی, کون سی 5 آیتیں؟ جب غار حرا میں تھے, حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور غار حرا میں قرآن پاک کی 5 آیتیں پڑھتے ہیں. وہ کون سی 5 آیتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم, الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیتیں پڑھ کے نبی آ رہے ہیں, یہ آیتیں پڑھ کے نبی آ رہے ہیں. اے میری بہنوں, اے میری ماں, ڈنکے کی چوٹ پہ مردوں سے کہو, بتاؤ بتاؤ, جب حضرت جبریل علیہ السلام نے ان آیتوں کو پڑھا تھا, جب حضرت جبریل
میں پڑھا تھا. بتاؤ نبی نے جب قرآن کی یہ 5 آیتیں پڑھی تو سب سے پہلے بتاؤ کس مرد نے نبی کا چہرہ دیکھا تھا؟ کس مرد نے نبی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تھا؟ کس مرد نے نبی کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو ہلاتے ہوئے دیکھا؟ میرے بچی بہنوں تم ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دو کہ وہ کون تھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. نبی آ رہے ہیں، نبی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھنے والی سب سے پہلے خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. نبی کی زبان سے سب سے پہلے قرآن سننے والی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اے اچھی بہنوں میں آپ سے کہتا ہوں آج زمانہ کہتا ہے، آج زمانہ کہتا ہے اسلام نے عورتوں کو دیا کیا ہے؟ ارے اسلام نے تو عورتوں کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ جب نبی کو نبوت ملی تو سب سے پہلے اسلام نے ایک خاتون کو توفیق دی کہ تم دیکھو نبی کو قرآن پڑھتے ہوئے، تم دیکھو نبی کو قرآن پڑھتے ہوئے، تم سنو نبی کا قرآن پڑھتے ہوئے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک صحابی رسول کی فکر کیا تھی؟ ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ہر چیز کا سودا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لیے جا رہے، دیکھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے اور اس کا مالک مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے اس کو کیوں مار رہا ہے؟ تو کہنے لگا اگر تم کو بلال، یہ کالا کلوٹا بلال تم کو بہت اچھا لگتا ہے تو اس کو تم خرید لو. ہاں کیا دام لو گے؟ لو بھائی سودا ہو رہا ہے. کس کا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ابھی غلام ہے، سودا ہو رہا ہے. سودا طے ہو گیا اور اس سودے میں جہاں رقم طے ہوئی وہاں اس شخص نے کہا ہم کو اس کالے کلوٹے غلام کے بدلے میں رقم کے ساتھ ساتھ 2 خوبصورت غلام بھی چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. لو بھائی سامنے پیش کر دیا، یہ لو مال، یہ لو غلام، دو ہم کو بلال کو. تو وہ شخص بہت تیز ٹھٹھے مار کے کہنے لگا ابو بکر کتنے نادان، نبی کے دیوانے کتنے نادان ہوتے ہیں. ارے یہ کالا کلوٹا بلال، اس کے بدلے میں یہ رقم اور پھر 2 خوبصورت غلام، ارے تم کتنے بے وقوف نادان ہو. ارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، ذرا قیمت تو ان بے وقوف کون ہے اس کی قیمت ذرا آپ سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے نبی کے پاس. بلال ساتھ میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اور لباس کیسا ہے معلوم ہے میرے بھائیوں؟ ایسا کپڑا پہنے ہیں کہ اس میں کانٹے، لکڑی کے کانٹے چبھے ہوئے ہیں. حضرت بلال کے ساتھ میں آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول سے فرمانے لگے اللہ کے رسول میں نے بلال کو اتنی رقم میں ساری رقم گھر کی ہم نے لگا دی، کچھ بھی نہیں بچا، یہی جو کچھ بھی ہے سرمایہ ہے. اللہ کے رسول 2 غلام بھی میں نے اس کو خوبصورت دے دیے. اتنا سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی، یعنی بے ہوش ہو گئے. بعد بے ہوش میں آئے، فرمانے لگے اے ابو بکر میرا اللہ پوچھ رہا ہے. ابو بکر سے پوچھو کہ تم کو وہ منظر، وہ دن، وہ لمحہ زیادہ اچھا لگتا تھا کہ جب تمہارے پاس مال تھا، تمہارے پاس 2 خوبصورت غلام تھے، یا اس وقت تم کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے؟ اے اللہ! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے یہ لمحہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. فرمایا اے ابو بکر قیامت کے دن جنت کے سارے دروازوں سے آواز آئے گی، آ جا میری طرف سے، آ جا میری طرف سے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول وہ کون شخص ہوگا؟ فرمایا اے ابو بکر وہ تم ہوگے کہ جنت کے سارے دروازے آواز دیں گے آ جا میری طرف سے،
سمجھا تو اللہ رب العزت نے وہ مقام و مرتبے تک آپ کو پہنچا تھا۔ آج ہم کس کو قیمتی سمجھتے ہیں؟ ہاں ہمارے نزدیک تو وہ دوست بہت قیمتی ہے، سیٹھ جی کا بیٹا ہے۔ میرا تعلق تو سیٹھ جی کے بیٹے سے ہے، میرا تعلق سیٹھ جی کے بیٹے سے۔ سیٹھ جی کے بیٹے کہاں ہیں؟ رات کے 12 بجے تک چوراہے پر کھڑے ہوئے۔ سیٹھ جی کے بیٹے امیروں کے